صاحب سعد، معزز سامعین اور میرے ہمکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کشمیر، جس خطہ ارض کے 39,102 مربع میل پر بسنے والے مسلمانوں سے آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا حق چھین لیا گیا، اسے دنیا کشمیر کے نام سے جانتی ہے۔ کشمیر کو نوچنے کی دہشت گردی آج عروج پر ہے۔ ہندو افواج نے ہماری ماں بہنوں کی عزتیں تار تار کی، ہندو افواج نے مسلمان بیٹیوں کو بے آبرو کیا، بیلٹ گن سے مسلم آبادیاں تباہ کی جا رہی ہیں، معصوم بچوں کی آنکھوں میں گولیاں اتاری جا رہی ہیں۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں، اگر وہ بچے آپ کے اور میرے گھر کے ہوں تو کیا قیامت برپا ہو۔ کشمیری بھائیوں کے لیے پاکستانی مسلمانوں کی آنکھیں نہیں دل رو رہے ہیں، مگر آج امن کا درس دینے والی عالمی تنظیمیں قبروں میں دفن محسوس ہو رہی ہیں۔ آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو یورپی ممالک کی ہونٹ چپک گئے ہیں۔ سامعین ذی وقار، دنیا کی تاریخ کی بدترین قتل و غارت کشمیری مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی ہے۔ قائد حریت سید علی گیلانی کی مقتل سے ابری پکار نے دل چیر دیا ہے کہ مسلمانوں اگر ہم مر گئے تو تم کو خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ وہ کشمیر جسے بانی پاکستان نے پاکستان کی شاہ رگ قرار دیا اور وہ شاہ رگ ہندوؤں کے قبضے میں ہے، مگر ہم ہیں کہ اب تک کشمیر کو آزادی کی منزل تک نہ لا سکے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی شاعر نے، مصلحت کے ہاتھوں سیف یوں مجبور ہو کر، مصلحت کے ہاتھوں سیف یوں مجبور ہو کر، بچتا کہاں ہے جسم شاہ رگ سے دور ہو کر۔ جناب والا، کشمیر کے حصول آزادی کے لیے آج ہر مسلمان، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور نوجوان میدان عمل میں ہیں۔ آج وہ اہل پاکستان کو امید بھری نگاہوں سے پکار رہے ہیں۔ آج ہر درد مند مسلمان کو کشمیری بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہونا ہے۔ سامعین محترم، قوم وطن سے نہیں بنتی، قوم نظریے اور عقیدے سے بنتی ہیں۔ اسی نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر آئیں کشمیری بھائیوں سے لا الہ الا اللہ کا رشتہ نبھائیں۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ہمارا یہی نعرہ ہے کشمیر ہمارا سارا ہے، ہمارا یہی نعرہ ہے کشمیر ہمارا سارا ہے، اس کی پاک دھرتی پہ دشمن نہیں گوارا ہے۔ ظلم سہتے کہتے ہیں کشمیری مائیں بہنیں بچے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ والسلام۔